سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، اس وقت کی سب سے اہم خبر جو مڈل ایسٹرن پولیٹکس اور گلوبل پولیٹکس کے لیے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے 19 سال بعد اپنے اختیارات جو ہے ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان جو ہے وہ حماس کی لیڈرشپ نے آج ایک پریس کانفرنس کے درمیان میں کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا اور واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین فار دا پیس ان دا مڈل ایسٹ؟ ایک کچھ چیزیں تو واضح نظر آ رہی ہیں کہ یہ ایک پوسٹ وار سیناریو کے اندر ایک ڈیمانڈ تھی جس میں حماس کو ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے لینا تھا تاکہ جو میڈییشن کے ایفرٹس ہیں وہ کامیاب ہو سکیں، اور خصوصی طور پر جو گلوبل ایکٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ غزہ کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ اب جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف لے جایا جائے، یہ ایک امپورٹنٹ قدم جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں کیا پیچیدگیاں ہیں اور یہ ڈسکشن جو ہے وہ آگے بڑھے گی کس طرف؟ ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ جو انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا تھا یہ اس کی ایک ڈیمانڈ تھی جو حماس نے مان لی ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو خامنہ ای صاحب ہیں ان کا جنازہ ہوا اور اس میں لاکھوں کی تعداد سے جو ہے وہ لوگ آئے، اور کچھ وہاں پر غم اور غصے کا بھی اظہار کیا گیا، کچھ امریکہ مخالف جو ہے نعرہ بازیاں بھی ہوئی، کچھ سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئیں۔ کیا یہ پبلک اینگر اس پروسیس کو جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے اس کو ڈیریل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا اس کو سیریسلی جو ہے وہ لیا جائے، یعنی پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اگلے دور آف ٹاکس ہیں وہ بٹوین یو ایس اور ایران اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اسلام آباد میں جو ہے اگلے 2 ہفتوں کے اندر متوقع ہیں۔ چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں اور مڈل ایسٹرن پولیٹکس اور پاکستان کا رول الٹیمیٹلی کس طرف جو ہے وہ بڑھتے ہوئے جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہمیں جوڑ رہے ہیں میجر جنرل زاہد محمود صاحب۔ بہت شکریہ جنرل زاہد صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ زاہد صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لارج نمبرز میں لوگ جو ہے وہ خامنہ ای صاحب کی جو لاسٹ رائٹس تھے اس کے اوپر جو ہے وہ آئے، اور ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس تھی وہ بھی دیکھنے کو جو ہے وہ ملی۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ سٹیٹمنٹس بھی جو ہے وہ دی گئی تھی جس میں خصوصی طور پر جو ایرانین ملٹری کی طرف سے جو بدلہ لینے کی بات ہوئی ہے ان کی ڈیتھ کا، تو یہ ساری چیزیں جب ہم ساری اکٹھی جو ہے وہ کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ جو بات چیت اور مذاکرات کا جو ایک دور ہے، اور ابھی فی الحال جو ہے جنگ بندی بھی ہے اور چیزیں پروگریس کی طرف جو ہے بظاہر تو کم از کم نظر آتی ہیں، لیکن یہ سینٹیمنٹس تو کسی اور طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ آپ ان کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ افتخار صاحب فار ہیونگ می ایٹ یور شو۔ دیکھیے، اس وقت ٹھیک ہے، ایک سینٹیمنٹ ہے، اور یہ سینٹیمنٹ ان کی لیڈرشپ میں اس جنازے سے پہلے بھی، ان رسومات سے پہلے بھی پایا جاتا تھا، کیونکہ جو بھی ٹویٹس آ رہی تھیں یا جو لیڈرز کی پلس آ رہی تھی، چاہے وہ عباس اراغچی صاحب ہوں یا غالباف صاحب ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں، پریزیڈنٹ تو کبھی کبھی ماڈریٹ سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے، تو وہ ریونج اس میں ایک جھلک نظر آتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نیدر وی ول فرگیٹ نار وی ول فرگیو، ان شہادتوں کو نہ بھولیں گے اور نہ معاف کریں گے، چاہے وہ بچوں کی، اسکول کے بچوں کی بارے میں ہو، چاہے وہ قاسم سلمانی کے جہاں پہ ڈیتھ ہوئی عراق میں، اراغچی صاحب نے ادھر کھڑے ہو کے بھی اسی جگہ پہ یہ میسج دیا، اور آف کورس سپریم کمانڈر اور باقی جو کیپیٹیشن ہے اس پہ تو یہ کہتے ہی رہے۔ میرے خیال میں جو نیچر آف دا اسٹیٹ ہے، جو سچویشن ہے انسائیڈ ایران، اس وقت نوبڈی کین افورڈ کہ وہ کوئی ایسا ایکٹ یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو ان شہادتوں سے الگ ہو کر یا جو اس وار سے الگ ہو کر فیوچر کے بارے میں کوئی بات چیت کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے، with the fear that they will lose domestic support, domestic audience، اور بڑا نقصان ہوگا ان کو سیاست کے اندر بھی، اور whatever position they are sitting۔ میں ذاتی طور پہ افتخار صاحب سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تو جو لوگ شہادت ہوئی ہے، ہیوج پارٹیسپیشن ہے، ایران کے اندر دکھ بھی ہے، وار بڑی نیشن کو جوڑ دیتی ہے جی، چاہے آپ کی جتنی مرضی آپ کے اختلافات ہوں، وار کا جو پیریڈ ہوتا ہے دیٹ از ڈفرنٹ، بٹ پوسٹ وار پیریڈ آج کل کے سیناریو میں بڑا جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ جی، تو دس از دی ٹیسٹ آف دی
جی جی، جس طرح جو ہے وہ چیزیں بدلتی ہیں اور انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز جس میں obviously پریڈکٹیبلٹی بہت مشکل ہو گئی ہے، تو الائنسز بھی اسی طرح جو ہے مولڈ ہو رہی ہیں، لیکن ایران کے اندر سے جو سینٹیمنٹ ہے، آپ کی بات کو کنٹینیوڈ رکھتے ہوئے ہی میں ایک دوسرا سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ جو چیف نیگوشیٹر تھے، جو پارلیمنٹری ہیڈ بھی ہیں ان کے غالب آف صاحب، ان کا ایک انٹرویو بھی جو ہے وہ کافی متنازع جو ہے وہ بن کے سامنے آیا، بلکہ اس کا سیکنڈ پورشن تو جو ہے انٹرنیشنل براڈ کاسٹر پر جو ہے ان کا اپنا ہے وہ ایئر بھی نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ بھی ہم جو دیکھتے ہیں تو جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ انٹرنلی تو پریشرائزڈ ہیں ہی، تو ایسی سچویشن میں یہ بات کیسے آگے جو ہے وہ بڑھے گی؟ دیکھیے، میں آج کل کے دور میں یہ جو ہم ہارڈ لائنرز کی بات کرتے ہیں، گروپس کی بات کرتے ہیں، پریشر گروپ کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہر ملک میں ہے، یہ صرف ایران کے اندر نہیں، امریکہ کے اندر بھی دے آر پریویلنگ، اسرائیل کو آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کو خود بھی پریشر گروپ بھی ہے اور ہارڈ لائنرز بھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہیں، انڈیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، تمام ممالک میں یہ ہوتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اسٹیٹ آخر میں ڈیسیژن کیا کرتی ہے جی، کہ وہ پریشر گروپس کا جو ڈائنامکس ہیں وہ آیا ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہے کہ نہیں، تو پھر فگر کوئی بھی ہو افتخار صاحب کیا فرق پڑتا، پھر تو یہ اسٹیٹ کا تو وہی چیز ہے، پوسچر وہی سامنے آئے گا جو ایک پوزیشن وہ لیں گے، آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ ڈیسیژن آر گوئنگ ٹو امپیکٹ دی ایونٹس آف دا فیوچر، وہ اپنی قوم کی مستقبل کو بھی وہی کہیں گے، سنواریں گے، کریں گے، اور اس کو بگاڑیں گے بھی وہی۔ تو یہ تو بھی ایرانین جو سٹرکچر بن چکا ہے، چونکہ ایران کے اندر جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں ان کا اثر ذرا تھوڑا کم ہی ہوتا ہے جی۔ وار آپ نے لگائی ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ کے طور پہ، ایکسٹرنل انفلوئنس کے لیے، وار نے پے نہیں کیا، آپ نے لیڈرشپ کریٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کرز کی صورت میں ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانین سوسائٹی ابھی آج پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایرانین لوگ جو ہیں وہ عراق کی طرح، لیبیا کی طرح نکل آئیں گے سڑکوں کے اوپر، ایسا بھی نہیں ہوا، تو وہ نہیں نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو مس ریڈ دی جو اس وقت سٹرکچر آف دا اسٹیٹ ہے، یا جو مس ریڈ کیا ہے اس وقت جو ایران کے اندر کی سچویشن ہے، یا جو لوگوں کی نیچر ہے، نیچر کو بھی مس ریڈ کر گئے ان آل ڈومینز۔ تو یہی جو نیچر ابھی سامنے بن کے آئی ہے، تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہارڈ لائنرز کہہ لیں یا IRG ہے، they are calling the shots and they'll influence the decision making۔ اب ایران دیکھیں ایک سوورن کنٹری ہے افتخار صاحب، انہوں نے اپنے برے بھلے کی تمیز خود کرنی ہے، 47 ایئرز کی آئسولیشن از اے ہیوج آئسولیشن، لیکن ان کا جو نیچر ہے اور کلچر ہے اور جو حسینیت ہے، یا اسپرٹ آف کربلا ہے جس کے اوپر وہ اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں اس وقت اور وہ سامنے ہے، تو اس کے مطابق تو مجھے اتنے جلدی چیزیں سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہر دفعہ آپ ایسا رسپانس جنریٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان کا بھی جو دشمن ہے وہ بھی نئے طریقے سے نئی چیزیں لے کر آئے گا، آف کورس وہ بھی ریویو کرے گا اپنی اسٹریٹجی کو، بیکاز پریویس اپلیکیشن ہیز ناٹ گیون دیم دا فروٹس۔ امریکہ کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وار سے، اس مڈل ایسٹ سے سبق سیکھیں اور آئندہ شاید نہ آنے کی کوشش کریں، بٹ اسرائیل کی اپلیکیشن ول کنٹینیو، اور وہ کوئی نہ کوئی نئے طریقے، نئے واردات کرنے کی ضرور۔ اچھا، ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے جو کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ حماس نے جو ہے وہ غزہ کے اختیارات جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو دینے کے لیے جو ہے انہوں نے اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اس کے آگے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ جو کمیٹی ہے وہ جو بورڈ آف پیس جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بنائی ہے وہ اس کی حمایت پر جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ سو دس از کوائٹ اے ہیوج ڈیولپمنٹ اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل افتخار صاحب، یہ یاد رکھیے گا کہ امریکن جو ہیں یہ ادر دین دی اسٹرکچر جو سسٹمز ہیں ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ بھی کنٹینیوسلی بات چیت کر رہے ہیں۔ دے آر ٹاکنگ ود حماس، دے آر ٹاکنگ ود حزب اللہ آلسو۔ تو آف کورس وہ پولیٹیکل ڈیولپ، اور آپ کو یاد ہوگا پاسٹ میں یو آر پریوی ٹو اٹ کہ طالبان کے ساتھ بھی ان کے 4-5 سال مذاکرات ہوتے رہتے 2021 سے پہلے جی، تو یہ اپنے چینلز بند نہیں کرتے۔ تو آئی ایم شیور کہ وہاں پہ انسینٹیو، اینڈ دس از گڈ تھنگ آلسو ان اے وے کہ اسرائیل، اصل چیز ہے کہ اسرائیل کو کیسے آپ لگام دیں گے، یا اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں ان کو کیسے روکیں گے۔ اچھا، حماس کا جو ہے حکومت سے جو ہے وہ جانا، سر حماس کا جو ہے حکومت سے جانا اور ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو جو ہے وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ سونپ دینا اور بورڈ آف پیس کے نیچے جو ہے یہ پروپوزل ایکسیپٹ کرنا ٹیکنیکلی مینز کہ یہ اسرائیل کو بھی ایشورٹی ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو
آپ اختیارات استعمال کر رہے ہیں اور جو ہے ان کی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں وہ بھی بند کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیبنن سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اب ڈیولپمنٹ سامنے جو ہے وہ آئے گی. یہ تو پورے اسٹرپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے. جی بالکل. ابھی اصل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ جو دس از میں تو اس کو پازیٹیو نیوز سمجھوں گا انٹل انلیس کہ یہ آن گراؤنڈ کیا چیزیں ایکشن کیا لیے جائیں. ابھی ایکشنز کین اسپیک لارجر دین ورڈز. ہم نے بہت سے سیز فائر دیکھ لیے، بہت سے معاہدہ دیکھ لیے. انفارچونیٹلی اس وار کا مڈل ایسٹ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ جب تک ایکشنز اس کے مطابق نہ ہو اس کے بعد ابھی تک کیاس ختم ہی نہیں ہوتا. دیکھیں عراق آج تک سیٹل نہیں ہو سکتا. سیریا دیکھیں نا کدھر بیٹھا ہوں. سیریا کے اندر پھر چیزیں ہو رہی ہیں، عراق کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، ہوتیز کی لڑائی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ یمن میں. ایک طرف چیزیں بیٹھتی ہیں تو دوسری طرف سے ایک نیا فرنٹ کھول دیا جاتا ہے. تو پچھلے 3-4 دنوں سے سیریس اسکرمشز ہو رہی ہیں وہاں پہ یمن کے اندر. تو آئی تھنک دس از ٹیک اٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، جب تک امریکہ یہ چیزیں پریکٹیکلی یا اسرائیل اپنے یہ جو گریٹر اسرائیل والا پروجیکٹ ہے اس کو جب تک بند نہیں کرتا تو میں تو جب تک آن گراؤنڈ چیزیں نہیں ہوں گی افتخار صاحب I'll keep my fingers crossed. You will be skeptic about it. ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں، واپس آ کر جو ہے وہ دوبارہ جی سی سی ممالک اور ایران کے درمیان میں جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جنرل صاحب، یہ جو ایک لارجر ویو کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ سامنے نظر آتا ہے، اور وہ ہے کہ یہ تو مذاکرات چل رہے ہیں اور ایران آبویسلی اس کی ایک اپنی اکنامک جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے، لیکن جو ٹریڈیشنل ایلائز ہیں جی سی سی ممالک، خصوصی طور پر جو اس میں 2 پرومیننٹ ممالک ہے سعودی عرب اور یو اے ای، تو ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے تو اپنا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایران جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا. آبویسلی اس کے بارے میں بھی کافی رپورٹاج ہوئی کہ کس طرح ان کا جو ہے وہ بیہیویئر تھا اور وہ ڈیلیگیشن کا جو ہے وہ لیول جو ہے وہ کیا تھا. لیکن ریگارڈلیس آف آل آف دیٹ ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ضرور بھیجا. یہ جو نیا ریکنسٹرکٹڈ مڈل ایسٹ جس میں ہم دیکھیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ جو ایران اور سعودی عربیہ کا اب ہوگا اس میں کوئی نیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ کس سطح پر ہوگا؟ جی دیکھیں افتخار صاحب، جو ریسنٹ پاسٹ میں ابھی پوری وار ہوئی ہے جی، سعودی عربیہ نے اس میں ریسٹرینٹ شو کیا ہے. سعودی عربیہ کے اندر بھی ٹارگٹ لیے گئے امریکن ٹارگٹ سے، اور انہوں نے پھر اس کو سپورٹ بھی کیا پروسیس کو. ٹھیک ہے، 47 ایئرس کی اولڈ امریکہ کے ساتھ ان کی رہی، اور یہاں پر سعودی عربیہ ایران ان کی کنٹسٹیشن تو رہی ہے. اٹ از اے ڈیپ روٹڈ کنٹسٹیشن. ملٹری پولیٹیکل ایکشنز گورنمنٹ لیول پہ ہو تو رہے ہیں جی، سی بی ایمز ہو رہی، لیکن جب تک فیوچر کا جب تک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یا پیپل ٹو پیپل ٹرسٹ اسٹیبلش ہو رہا جی، تو کوئی بھی 2 قومیں اکٹھی چلنا ان کے لیے ذرا بڑا چیلنجنگ رہتا ہے. اور یہ بڑی پرانی اینیمیٹی چل رہی ہے، ایک کنٹسٹیشن ہے. عرب ورلڈ کا بھی اپنا ایک کلچر بن چکا ہوا ہے. ایران کے اندر بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے. انفارچونیٹلی دیر آر سو مینی ادر ایسوسیٹڈ ایلیمنٹ جو مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے، دنیا میں بیٹھے، وہ ان کی اکانومی کہہ لیں یا انٹرسٹ کہہ لیں، وہ بھی اس سیکٹیرین ڈیوائڈ کے ساتھ کافی ان کا جڑا ہوا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ وی ہیو ایکسپیرینس دس. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جس طرح پیش تو اٹ ٹیک سم ٹائم. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ریسنٹ پاس سے آئی ایم ویری پازیٹیو کہ سعودی عربیہ نے جو ریسٹرینٹ شو کیا، آلدو موسٹلی اٹ واز بیکاز آف پاکستانز اپروچ. قطر نے بھی اپنی ایک ول شو کی ہے، ایک جسچرنگ ضرور کی ہے، اور کویت بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے آلموسٹ، عمان بھی ہے. تو آئی تھنک ایک نیا اسٹرکچر ڈیولپ ہو سکے. دیکھیں کنگ سلمان جو ہے وہ ایک پروگریسو سوچ کے مالک ہیں. انہوں نے بہت انویسٹمنٹ باہر بھی کر رہے ہیں اور سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک انویسٹمنٹ کی سوچ رکھتے ہیں. وہ چینج کرنا چاہتے ہیں. ان کو پیس از دیئر ریکوائرمنٹ. وہ کنٹسٹیشن میں، وار کے موڈ میں، سیکیورٹی آسپیکٹ کے اوپر زیادہ نہیں اس کو فوکس میں لا کے اپنا سکٹل نہیں کرنا چاہتے. تو پروبلی اس کے لیے ہی وڈ ارج کہ ہماری انوائرمنٹ بہتر ہو، اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے. ایران نے بھی ری بلڈ کر رہے اپنے آپ کو جی ان آل ڈومینز. اتنی بڑی آئسولیشن، آپ ورلڈ گورننس سسٹم سے باہر ہیں، آپ اسٹیٹ سسٹم سے باہر ہیں، آپ نے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک بہت چیزوں میں آگے جانا ہے. تو اگر یہ سوچ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے عوام میں اور لیڈرشپ میں، تو آئی تھنک وی آر گوئنگ ان اے رائٹ ڈائریکشن. بٹ ایز آف ناؤ I am
कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। एक्सटर्नल अभी देखिए अमेरिका की मिलिट्री एप्लीकेशन भी हो गई है, अब जीसीसी कंट्रीज को अपना सामने सारी पिक्चर सामने क्लियर हो गई है कि हु कैन प्रोटेक्ट अस, हमारी पॉलिसीज में क्या तब्दीली आनी चाहिए, हाउ मच वी कैन रेजिस्ट, और ये किधर जा सकते हैं। ईरान ने भी मिलिट्री एप्लीकेशन भी करके देख ली है, अभी फाइनेंशियल इकोनॉमिक अगर वो मूव फॉरवर्ड करता है तो उसको भी देखना होगा कि मेरी पॉलिसीज से मेरा मुल्क आगे बढ़ सकता है कि नहीं। दोनों अगर अपने अपने इंटरेस्ट को देखें तो दे कैन मूव फॉरवर्ड टुगेदर, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो फेंस स्टेटर्स कंट्रीज हैं या जो साइड फेंस की दूसरी साइड पे वो भी प्रोबेबली इस स्ट्रक्चर के बीच में आना चाहेंगी। अच्छा, इस कल्चर थोड़ा सा ऐसा है कि ये राजी भी जल्दी होते हैं और नाराज भी बड़े जल्दी हो जाते हैं। जी ऐसा ही है, लेकिन इसको जेल करने के लिए ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का हम लोगो लेके जो है वो आगे जो है वो जा रहे हैं, एंड इट्स अ स्लोगन नाउ जो कल्चरली भी पॉपुलर हो चुका है और हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके दरमियान में भी पॉपुलर हो चुका है। Where do we fit in into all of this? We are the bridge। आज अगर रिस्ट्रेंट जो आया है कतर से, जो रिस्ट्रेंट आया है कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, तो मैंने तो पहले आपको कहा कि इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और ईरान ने भी अगर इसको रिस्पॉन्ड किया है और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान फिट रहा है। देखिए पाकिस्तान जो ये एफर्ट कर रहा है, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी स्टेट। ये कोई ये तो नहीं इनको कह रहा है कि आप इकट्ठे और इजराइल पे हमला कर दें या अमेरिका के साथ लड़ना शुरू करें या बिल्कुल चाइना के साथ चले जाएं। पाकिस्तान इनको कह रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जब ठीक करेंगे, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करेंगे, तो पाकिस्तान इज बेनिफिशियरी। पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट इसी के बीच में है और पाकिस्तान कैन गिव गुड सिक्योरिटी, आई मीन ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें कर सकता है, उनके बहुत से कंसर्न्स को एड्रेस कर सकता है। दैट्स व्हाई यू आर इन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया। और हम कल्चरली यहाँ पे बहुत, मैं तो खुद मिलिट्री कोऑपरेशन के बीच में रहा हूँ। I exactly know कि पाकिस्तान will not attach any string in any domain, not against anyone, but to protect and move forward. तो I think Pakistan is the ideal, most trusted conduit हो सकता है. Of course, there will be spoilers, but न सिर्फ इस प्रिज्म या इस पेडेस्टल पे पाकिस्तान को देखा जा रहा है, बहुत सी कंट्रीज ऑलरेडी they have started thinking, और आप देख रहे हैं कि जो चीजें डेवलप हो रही हैं, स्पेशली इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये अभी बहुत सी डिस्कशन, बहुत सी चीजें मूव फॉरवर्ड हो रही है। इस वक्त बहुत सख्त स्पीड में डिप्लोमेसी हो रही है, एंड पाकिस्तान इज काइंड ऑफ अ राइडर क्लॉज कह लें, या जो एक कॉमन है, सबके लिए एक एक्सेप्टेबल कॉमन है, और पाकिस्तान इसको लेकर आगे बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है और चल रहा भी है। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब आपके टाइम का। काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू जो है वो मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है और एक सिनारियो बन के सामने आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, हमास ने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को अपने इख्तियारात जो है वो सौंप दिए हैं, और फ्यूचर जो हम बात कर रहे थे दैट इज़ ओपन। इसके काफ़ी इंटरप्रिटेशंस जो है वो हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि जो फ़लस्तीन का इशू है और बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था ईरान के बाद, अब वो भी ज़ेर असर होगा, क्योंकि एक कोर प्रॉब्लम को एड्रेस किए बगैर जो पेरिफेरल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम चू का तू रहेगा। देखने में आना चाहिए कि अब फ़लस्तीन के इशू को किस तरफ जो है वो ले जाया जाता है। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिएगा बॉर्डर टॉक्स।